السلام علیکم دوستو۔ انسانی تاریخ مختلف اقوام کی عبرت انگیز داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان میں سے بہت سی اقوام کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے۔ آج ہم بھی ایک ایسی قوم کی داستان بیان کریں گے۔ دوستو، اس قوم کا نام قوم سمود ہے اور یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد اپنے عروج کو پہنچی تھی۔ ساتھیوں، مورخین کے مطابق جس طرح قوم عاد قدیم عرب کے مشرقی اور جنوبی حصے پر حکومت کرتے تھے، اسی طرح قوم سمود قدیم عرب کے مغربی اور شمالی حصے پر قابض تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام حجر تھا اور ان کا شہر حجاز سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ قرآن نے ان کی وادی کو وادی قرا کے نام سے یاد کیا ہے۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی تعمیراتی کاموں میں ماہر تھی۔ یہ پہاڑی پتھروں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے اور ان پر انتہائی خوبصورت اور دلکش نقش نگار بھی بناتے تھے۔ اس حساب سے قوم عاد اور قوم سمود میں کافی مماثلت پائی جاتی تھی۔ دوستو، مورخین کے مطابق ان دونوں قوموں کے عروج اور زوال کی داستان میں صرف 100 سال کا فرق ہے۔ یعنی قوم سمود جب اپنی عظمت کے عروج پر پہنچی تو قوم عاد کے عذاب سے ہلاکت کو ایک ہی صدی گزری تھی۔ جغرافیائی طور پر بھی دونوں قومیں زیادہ دوری پر آباد نہیں تھی، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ قوم سمود قوم عاد کی تباہی بربادی کی داستان سے ناواقف ہوں۔ قوم سمود نے یقیناً قوم عاد کے عذاب سے تباہ شدہ محلات کے کنڈرات دیکھے ہوں گے۔ ساتھیوں، اصولی طور پر تو قوم سمود کو چاہیے تھا کہ قوم عاد کی تباہی اور بربادی سے عبرت حاصل کرتی اور خدا کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارتی، مگر یہ قوم بھی قوم عاد کے راستے پر چلتے ہوئے سرکشی پر آمادہ ہو گئی اور خدا کے ہمسر ٹھہرانے لگی۔ خدا کے ساتھ شرک اس قوم کا سب سے بڑا جرم تھا۔ خدا نے قوم سمود کو خبردار کرنے کے لیے انہی کی قوم میں سے ایک نبی صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر سرکش اور بے لگام قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور بدلے میں نشانی طلب کی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اللہ نے انہیں خبردار کرنے کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا۔ دوستو، قرآن کے مطابق اس قوم کے غریب لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، تاہم امیر اور مذہبی کاہن صالح علیہ السلام کے شدید مخالف بن گئے تھے، کیونکہ صالح علیہ السلام کی دعوت سے ان کی مذہبی دکانداری کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ دوستو، صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو نشانی کے طور پر ایک اونٹنی کا معجزہ بھی دکھایا۔ یہ اونٹنی کا معجزہ کیسے رونما ہوا، اس بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے۔ کچھ کی رائے ہے کہ چراگاہ کی کسی اونٹنی کو ہی نشانی کے طور پر نامزد کیا گیا، تاہم زیادہ تر کی رائے ہے کہ اونٹنی پہاڑ کے اندر سے معجزاتی طور پر برآمد ہوئی تھی اور اس کا قد بھی دوسری اونٹنیوں سے کئی گنا بڑا تھا۔ مگر ہمیں یہاں کسی اختلاف کی بحث نہیں کرنی، ہمارے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ وہ اونٹنی اللہ کی طرف سے قوم سمود کو خبردار کرنے کے لیے آخری نشانی کے طور پر سامنے لائی گئی تھی۔ دوستو، اس سرکش قوم نے اللہ کی اس نشانی کا بھی مذاق اڑایا اور ایک دن اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ ساتھیوں، قوم سمود نے حقیقت میں اونٹنی کی کونچیں نہیں بلکہ اپنے پیر کاٹ لیے تھے، کیونکہ اونٹنی کے کونچیں کاٹنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا تھا۔ دوستو، یہ اونٹنی ناقہ صالح کے نام سے مشہور تھی اور اللہ کے عذاب اور قوم سمود کے درمیان ایک رکاوٹ کے طور پر رکھی گئی تھی، مگر قوم سمود نے اپنی جاہلیت کی بنا پر اس رکاوٹ کو خود ہی ہٹا دیا، جس کے بعد ان کے خلاف خدا کا قانون حرکت میں آ گیا۔ صالح علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں سمیت علاقہ چھوڑ دینے کا حکم ہوا اور پھر قوم سمود پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ قرآن میں ہے کہ قوم سمود کو ایک حد سے بڑی ہوئی چنگاڑ یعنی چیخ سے ہی ہلاک کر دیا گیا تھا اور وہ جہاں تھے وہیں پڑے رہ گئے۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس جگہ سے گزرے جہاں قوم سمود پر عذاب آیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پڑاؤ کیا اور کھانے کا انتظام کرنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم سمود کو عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ اٹھا لینے کا اور آگے کی جگہ جانے کا حکم دیا جہاں کبھی صالح علیہ السلام کا کنواں ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب والی بستی پر پڑاؤ نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس عذاب کا شکار بن جاؤ۔ تو دوستو، قوم سمود کے تباہ شدہ بستی کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کا کبھی وہاں سے گزر ہو تو اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے گزرے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں
تاکہ جب بھی کوئی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے۔ خدا حافظ۔